بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے چینل جے کے انالیسز میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم فائنل اوپینین کے ایپیسوڈ 5 میں ڈسکس کریں گے ونس اگین انسانی کردار۔ اس موضوع پر میں نے اس لیے بہت زور دیا ہے کہ یہ بنیادی پلر ہے اس دنیا میں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ سب سے لازم و ملزوم جو چیز ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے، کہ وہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ لازمی بات ہے وہی مذہب اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین یا آباء و اجداد نے اختیار کیا ہوتا ہے، لیکن وہ آتا ایک انسان ہے۔ اب جو معاشرے آگے جاتے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ اگر انسانی اقدار وہاں پر اعلیٰ درجے کے موجود ہو اور سوسائٹی نے اپنے قیام میں انسانی اقداروں کو سب سے اونچے درجے پر رکھا ہوتا ہے تو پھر اس قوم اور معاشرے کو کوئی نہیں روک سکتا آگے جانے سے۔ اس کا میں موازنہ اس طرح کروں گا کہ آپ ہمارے ملک میں دیکھیں یا سب سہارن افریقہ میں دیکھیں، صومالیہ، نائجیریا وغیرہ جو بھی ممالک ہیں، یا آپ افغانستان کی مثال لے لیں وہاں پہ، یا آپ یہ عراق وغیرہ کی مثال لے لیں، لیبنان کی لے لیں، جہاں پہ آئے دن خون خرابے اور لڑائیاں ہوتی ہے۔ ان سوسائٹیوں میں انسانی اخلاقی اقدار ختم ہو چکے ہیں، کرپشن عام ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، سوشل ویلیو وہاں پہ بہت کم یا ایگزسٹ ہی نہیں کر پاتے، اسی لیے وہ تباہال معاشرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر جو سوسائٹیاں، بے شک وہ یہودیوں کا ملک اسرائیل ہے، لیکن ان کے اپنے ملک کے اندر اس سوسائٹی میں ان کی جو اخلاقی اقداریں ہیں وہ موجود ہے، لہٰذا وہ چند لاکھ اسرائیلی کئی کروڑ عربوں یا مسلمانوں کو پچھلے کئی دہائیوں سے مار رہے ہیں، رلا رہے ہیں، اور پوری کوئی 50 کے قریب اسلامی ممالک ان کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، کرنے کی تو دور کی بات ہے۔ تو یہ اس سے بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے۔ انسان اگر گر جائے اپنے کردار سے اور اس میں مورل اور سوشل ویلیو ختم ہو جائیں یا ایک لیول سے کم ہو جائے تو پھر اس کا شمار، شکل تو اس کی انسانوں جیسی ہوگی، لیکن اس سوسائٹی کا شمار انسانی سوسائٹیوں میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹیاں جنگل کا قانون بن جاتے ہیں، مائٹ از رائٹ والا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اگر جس جنگل میں کوئی جانور یا بڑے لیول کا
کوئی وائلڈ اینیمل پاگل ہو جائے تو وہ ہر چیز کو رونتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح انسان اگر انسانی قدرے کھو جاتا ہے اور ایز اے مجموعی وہ پوری سوسائٹی ایک غلط راستے پر چل پڑتی ہے تو وہ ایک وائلڈ اینیمل کنگڈم بن جاتا ہے. کیونکہ اگر جو پالتو جانور ہے وہ بھی اس کی بھی کوئی انسان پرورش کرتا ہے تو وہ بھی آرگنائز طریقے سے چراگاہ میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنی جگہ پہ آرام کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ میں نے جو چند معاشرے یا ممالک گنوائے ہیں، عملاً یہاں پہ ایک قتل و غارت، ناانصافی قدم قدم پہ انسان کو اذیت دیتا ہے. ہمارے اپنے ملک کی مثال لے لیں، ہر سرکاری اہلکار کم از کم، خواہ وہ چھوٹے عہدے پہ ہو یا بڑے پہ ہو، وہ رات کو آ کے فخریہ انداز سے یہ محفلوں میں، یار دوستوں میں، کہ آج میں نے کتنے لوگوں کو کتنی تکلیف دی ہے، ان کو بیان بازی کرتے ہیں. کتنے پیسے لیے ہیں میں نے غیر قانونی کام کرنے کے، کن کو کیسے دفتر سے بگایا، کس کی کتنی تذلیل کی. اور ہر بندہ بائی ان لارج، ہر سرکاری اہلکار چھوٹے سے بڑا جب رات کو سوتا ہے تو وہ اگلے دن اس سے زیادہ بڑے ڈاکے ڈالنے کی سوچ کر جاتا ہے کہ آج جو میں نے کیے وہ کم تھا، کل اس سے زیادہ کر کے جاؤں گا. تو ایز اے ہول آپ کتنے بھی اس ملک کے اہلکار لگائیں، کروڑوں میں ہیں، جب لاکھوں کروڑوں میں لوگ ڈاکو بن جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ ڈیزگنیشن سرکاری ملازم کا ہو، وہ سول سرونٹ ہو یا وردی والے ہو یا جو بھی ہو، لیکن اصل میں ان کو الٹا لائسنس بھی ملا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکو تو نہیں ہے، سرکاری اہلکار ہے. تو پھر تو اس ملک کا، ریاست کا یا معاشرہ کا خدائی حافظ ہے. لہٰذا اس کی ابتدا ہوئی کہاں سے ہے؟ اس کی ابتدا یہ ہوئی ہے کہ بتدریج ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دور میں، آج سے اگر 40 سال پہلے دیکھیں تو کرپشن روپوں میں تھی، چھوٹے موٹے لیول پہ. آج وہی کرپشن ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سے نکل کے اربوں تک جا پہنچی ہے. اب تو اربوں سے کم بات ہی نہیں ہے، 5 ارب 10 ارب. اور یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، یہ اس سے بھی بڑھے گا. اور ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جب یہ خدا نخواستہ تھوڑے عرصے میں اپنے ایک لمٹ پہ پہنچ جائے گا تو وہ پھر جس طرح فٹ بال یا کوئی ٹائر ایک لیول تک آپ اس میں ہوا بھرتے جائیں اور اس کے بعد وہ بسٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ سوسائٹی یا ریاست بسٹ کر جاتی ہے اور وہ ایگزسٹ نہیں کرتی اور بکھر جاتی ہے. لہٰذا میں یہ سجیشن بھی دوں گا کہ کردار سازی اگر اس کو ایک گرینڈ اور ایز اے چیلنج اور ایز اے ایمرجنسی لیا جائے اور ایک اس کے پیچھے ایک پوری طاقت لگائی جائے، اور رائٹ پرائمری اسکولوں سے لے کے کالجوں، یونیورسٹیوں، ہمارے باقی درسگاہوں میں، مدرسوں میں، ہمارے روڈز پہ، ہمارے میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا،
ہمارے روڈز پہ بورڈنگ ہوڈنگ بورڈز ان سب چیزوں پہ ایک ایسی کیمپین چلائی جائے کہ جس میں ہم اعلیٰ اخلاقی اقداروں کی پرچار کر سکے. یعنی مطلب کہ ہر بندے کو جس طرح مغرب میں ڈسٹ بنوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈو دا رائٹ تھنگ، کہ ہر بندے نے صحیح کام کرنا ہے. اور ایک کوئی تھنک ٹینک ہو جو اس کو پورا آؤٹ لائن کرے، ایک بلو پرنٹ اس کا بنے کہ ہم نے اپنی قوم کی کس طرح پرورش کرنی ہے. جو موجودہ جنریشنز ہیں ان کا بھی ذہن بدلا جائے، اور خاص کر آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کے ابھی سے ان کی نصابی کتب میں یا ایسے کوئی سبجیکٹ ہو، ایسے چھوٹے موٹے جو اس میں شامل کر کے اسکول لیول سے ان کو یہ تربیت دی جائے اور مستقبل میں وہ اس کے نتیجے میں بہترین شہری بن سکے. یہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو ساری طاقت اس پہ لگتی ہے کہ مستقبل کا تو کوئی سوچتے ہی نہیں ہے. صرف یہ سوچتے ہیں کہ کون اقتدار کی کرسیوں تک کیسے ہم پہنچیں گے، اور پھر مستقبل ان کا ہوتے 5 سال کہ میں نے 5 سال کیسے لگانے ہیں، اس لال قالینوں پر چلنا ہے اور اس بڑے بڑے عالیشان محلوں میں جن کے نام پرائم منسٹر ہاؤس ہے، چیف منسٹر ہاؤس ہے، پریزیڈنسی وغیرہ ہے، اس میں رہیں گے. اور پھر جب قریب وقت آتا ہے، یعنی 5 سال پورے ہونے لگتے ہیں، تو پھر اس کے اگلے 5 سال کے لیے انرجی لگتی ہے. باقی نہ کسی کو پاکستان کی فکر ہے اور نہ کسی کو اس قوم کی فکر ہے، نہ پچھلے نسلوں کی فکر ہے، نہ آگے نسلوں کی فکر ہے. اگر ہماری سوچ اور رویے یہی رہے اور دن گزرتے گئے تو ہم ماضی میں بھی آدھے سے زیادہ پاکستان کھو چکے ہیں، اور خدا نہ خواستہ مستقبل بھی مجھے کوئی ایسا تابناک نظر نہیں آتا ہے، بلکہ ڈراؤنا قسم کا ایک تاریکی نظر آتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہ ایسی بات ہوتی بھی ہے تو کوئی ایسی آسمان سے کوئی شرارے، کوئی آوازیں نہیں آئے گی کہ بھئی تیار ہو جاؤ اور خدا نہ خواستہ یہ ملک یا یہ معاشرہ ختم ہونے والا ہے. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہماری حرکتوں کی وجہ سے 1971 میں ہو گیا، جس سے ہم مور دین 50% پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لہٰذا اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مل بیٹھ کر جو ہمارے خاص کر تھنک ٹینکس ہے، وہ خواہ سویلین اسٹریٹجک تھنک ٹینکس ہے یا NDU کی شکل میں ملٹری کے تھنک ٹینکس ہے، یا ہمارے اکابرین ہے، ٹیکنوکریٹس ہے، یا اگر چند ایک ان الیکٹڈ لوگوں میں عقل رکھنے والے ہیں اور ان کو دکھ درد ہے کہ یہ ملک قائم و دائم رہے، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے ایک اچھا مستقبل دیکھ سکے، دنیا میں اس طرح رہیں جس طرح باقی قومیں آگے آ رہی ہے، تو ہمیں فوراً ادراک کرنا چاہیے اور ایسے قدم لینے چاہیے جس سے ہم باقی دنیا کے ساتھ مل سکیں. اور اگر کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں تو اس دنیا میں ترقی یافتہ اقوام تو صرف یورپ اور امریکہ وغیرہ تھے،
یعنی ویسٹ. آج اگر آپ دیکھیں تو سارا یہ جاپان، کوریا، ملائیشیا، تائی لینڈ اور یہ سب جو ہے نا ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. اگر رہتا ہے اس دنیا میں کوئی ملک تو چند افریقی ممالک ہیں اور ایک پاکستان اور افغانستان. رسوائی کی زندگی اس کے جو لوگ ہیں، جس کو میں کہوں گا کہ 22.25 کروڑ لوگ وہ رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور دن بدن ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے. باقی دنیا کے لوگ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو ہم سے الگ ہوئے بنگلہ دیش، آج سے کچھ عرصہ پہلے پورا کراچی اور بھرا ہوا تھا بنگالیوں سے. یہاں نوکری کے لیے آتے تھے اور 1 روپے میں شاید 10 ٹکے آتے تھے. آج ان کی جو کرنسی ہے 1 ٹکے میں 3 روپے آتے ہیں. ہمارے پاس جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ سارا دوسرے ممالک کا اور ورلڈ بینک اور IMF کے ادھار کے کوئی 10 12 15 ارب ڈالر ہوں گے. ان کے پاس اپنے 40 ارب ڈالر فارن ایکسچینج موجود ہے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ آئندہ 20 برسوں میں ہو سکتا ہے بنگلہ دیش ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائے. اس پر بھی ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو پھر ہم کب سوچیں گے؟ پھر جب انسان مر جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے پھر تو نہیں سوچ سکتا ہے. تو ہمیں ابھی سوچنا چاہیے وائل جب کہ ہم زندہ ہیں. مردہ لوگ اور قومیں پھر مطلب ہے کہ قبرستان میں تو جا کے ہم نہیں سوچیں گے اور اپنی حالت نہیں بدلیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم اپنی حالت بدل سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام جو بہت اہم موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ ایک ریاست کیوں معرض وجود میں آتی ہے، اور ہم انشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کریں گے کہ ریاست اور شہری کا رشتہ کیا ہوتا ہے. اس کے لیے انتظار کیجئے اگلے پروگراموں میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.